بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات شاملین فقہ حنفی کورس مالا بدھا منہ کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ آج شب عید الضحیٰ ہے اور 1442 ہجری۔ یہ جو مالا بدھا منہ کے آخری جو ضمنی 2 رسالے ہیں تکملہ کے طور پہ، ان میں سے رسالہ در مسائل اضحیہ ختم ہوا تو رسالہ احکام عقیقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدم و مسلین بداں کے عقیقہ نزد امام مالک و شافعی و احمد سنت مؤکدہ است و بروایت از امام احمد واجب و نزد امام اعظم مستحب و قول ببدعت بودنش افتراست بر امام حمام قضا فی العاجلۃ الدقیقہ۔ حمد و صلوات کے بعد جان تو اے عزیز کہ عقیقہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے واجب ہونے کی بھی آئی ہے، اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک مستحب ہے۔ اور یہ قول کہ آپ اسے بدعت قرار دیتے ہیں، یہ افتراء ہے امام حمام پر، یعنی یہ بات آپ کی طرف منسوب غلط کی گئی ہے کہ وہ عقیقہ کو بدعت فرماتے ہیں، جیسا کہ العاجلۃ الدقیقہ میں یہ بات موجود ہے۔ ودر صحیح بخاری سلمان دبی مروی اس رضی اللہ عنہ کہ فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطف عقیقہ پس یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت سلمان دبی سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، پس بریزید از جانب او خون، پس اس کی جانب سے خون بہایا جائے، یعنی ذبح جانور کنے، ذبح کیا جائے جانور کو، و دفع کنید از او ایزا دہندہ، اور اس سے ایزا دینے والی چیز کو دفع کیا جائے۔ ایزا دہندہ ایزا دینے والی، یعنی منہ سرش را تراشیدہ، یعنی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کے سر کے بالوں کو تراشا جائے۔ وز انس ابن مالک روایت است کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت عقیقہ خود نمود۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔ عقیقہ شکر ولادت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کیا تھا بچپن میں، بعضوں نے کہا کہ آپ نے شکر ولادت کے طور پہ عقیقہ خود فرمایا۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی سمرہ بن جندب مروی است کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ہر طفل مرہون است با عقیقہ، ذبح کردہ شود از جانب او بروز ہفتم و نام نہادہ شود و سرش تراشیدہ شود۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ گروی رکھا ہوتا ہے عقیقہ کے ساتھ، جو ذبح کیا جاتا ہے اس کی جانب سے، اور وہ ذبح کیا جائے 7ویں دن، اور نام رکھا جائے اس کا اور اس کا سر تراشا جائے، یہ عقیقہ ہے۔ تو گروی کا معنی یہ ہے کہ بچے جس کا عقیقہ نہ ہوگا، وہ اگر شیرخارگی میں چلا گیا دنیا سے، والدین کو عقیقے کی استطاعت تھی اور انہوں نے نہ کیا، تو وہ والدین کے لیے شفیع نہیں ہوگا۔ امام احمد نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ فرمود امام احمد کے معنی مرہون آس کے چوں عقیقہ طفل نہ کردہ شود، شفاعت والدین خود نہ خواہد کرد بروز قیامت، چنانکہ شے مرہون نفع بمالک خود نمی دہد۔ کہ معنی یہ امام احمد فرماتے ہیں کہ مرہون کا کہ جب عقیقہ بچے کا نہ کیا جائے گا تو وہ اپنے والدین کی شفاعت قیامت کے روز نہیں کرے گا،
جیسا کہ مرہون شے اپنے مالک کو نفع نہیں دیتی. جو چیز آپ نے گروی رکھی ہوئی کسی کے پاس تو آپ خود تو اسے نفع نہیں اٹھا رہے ہوتے نا, تو یہ بھی گروی رکھا ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ. عقیقہ کریں گے تو آپ کو نفع حاصل ہوگا. مسئلہ بر ہر کسے کے نفقہ مولود واجب باشد پورا عقیقہ او ہم از مال خود باید کرد نہ از مال مولود ورنہ ضامن خواہد شد اگر پدرش محتاج باشد مادرش عقیقہ نماید اگر میسر باشد. پہلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر, ہر وہ کہ جس کے اوپر نفقہ مولود واجب ہے اسی پر عقیقہ ہے, اپنے مال سے چاہیے کرے نہ کہ مال مولود سے. یہ ان پیسوں سے نہ کر دے جو بچے کو ملے ہیں یا اس کے نام کسی نے کر دیے شیرخارگی میں, تو اس سے نہ کرے, اپنے مال سے کرے جس پر نفقہ واجب ہے یعنی باپ. ورنہ ضامن خاص شدہ, اگر بچے کے مال سے کر دیا تو ضامن ہوگا, اس کا توان دینا ہوگا. اگر پدرش یعنی اس بچے کا پدر باپ محتاج باشد محتاج ہے تو مادرش عقیقہ نمائے, ماں اس کی عقیقہ کرے اگر میسر ہو تو. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ زانیہ کیا جو بچہ ہو اس کا باپ تو نہیں ہوتا عقیقہ, تو فرمایا کہ ہاں شکر ولادت کا وہ بھی عقیقہ کرے, اس معنی پر کہ اگر وہ پیٹ میں مر جاتا اس کی موت کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا, تو اس کا بآسانی تولد ہو جانا یہ ایک ذریعہ ہے, ایک قسم کی اس کے مقابلے میں نعمت ہے. مسئلہ در ابو داؤد از ام کرس روایت اس کے فرمود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد شریف میں ام کرس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ انہی دنوں ہم نے ابو داؤد شریف میں پڑھی ہے, کیا اس جانب پسر 2 گوسفند ذبح کردہ شد کہ لڑکے کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے جائیں, اور جانب دختر 1 گوسفند اور بچی کی طرف سے 1, کیونکہ میراث میں بھی للذکر مثل حظ الانثیین کا قید ہے. ترکے میں لڑکے کے 2 حصے ہیں, لڑکی کا 1. فہیج مذکر نے اس کے گوسفند نر باشد یا مادہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بھیڑ ہو یا دمبا ہو. ولہذا مختار اکثر علماء و شافی ہمیاس, اکثر علماء اور امام شافی کے نزدیک یہی مختار ہے کہ پسر 2 بز ذبح کردہ شد کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے یا بکرے, و نز باز 1 کافی است, اور بعضوں کے نزدیک 1 بھی کافی ہے. اس لیے چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عقیقہ امام حسن رضی اللہ عنہ 1 گوسفند ذبح نمودہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے عقیقے میں 1 دمبا ذبح فرمایا. اور فرمایا ہے فاطمہ سر او بتراش, اس کا سر تراشو, و برابر وزن مویش سیم تصدقن, منہ کہتے ہیں بالوں کو, مویش اس کے بال, اور اس کے سر کے بالوں برابر سیم چاندی صدقہ کرو تصدق کن. پس وزن مویش 1 درم بود یا 22 درم, تو حضرت امام حسن مجتبی کے مبارک بالوں کا وزن 1 درم یا اس کا 22 تھا. رواہ ترمذی, اس کو ترمذی نے روایت کیا. ودر عقیقہ ذبح گوسفند یا میش یا دمبا یہ 1 سالہ کامل نر و مادہ جائز است. ودر گو شتر شرکت تا 7 کا جائز است بشرط یہ کہ نیت ہما شرکا قربت باشد. عقیقے میں دمبے کا ذبح کرنا یا بھیڑ کا, مینڈے کا یا بھیڑ کا یا دمبے کا جو 1 سالہ کامل ہو, نر ہو یا مادہ جائز ہے. اور گائے اور اونٹ میں شرکت 7 افراد تک جائز ہے بشرط کہ نیت تمام کی قربت کی ہو, ثواب کی. یعنی جیسے قربانی میں 7 آدمی مل سکتے ہیں, عقیقے میں بھی 7 آدمی اکٹھی کر سکتے ہیں عقیقہ, 1 حصہ. اسی طرح کچھ قربانی والے کچھ عقیقہ والے, یہ ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر عقیقے کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر 3 در شرح مقدمہ امام عبداللہ وغیرہ مرقوم است. امام عبداللہ وغیرہ کی شرح مقدمہ میں لکھا ہے, مرقوم رقم سے ہے, اس میں مفعول لکھا ہوا ہے, واہیہ کلودیہ یعنی حکم جنور عقیقہ مثل حکم جنور قربانی است. اور وہ مثل قربانی کیا, یعنی کیا مطلب, جانور عقیقہ کا حکم مثل
کس کے ہے؟ قربانی کے جانور کے. فی سنہا، کس میں وہ اس کی مثال ہے؟ عمر میں. در عمر او کہ بز کم از 1 سال و گاؤ کم از 2 سال و شتر کم از 5 سال نہ بود، کہ بکری 1 سال سے، گائے 2 سال سے اور اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو. اور فی جنس آ، اور یہ ادہیہ کی مانند ہے جنس میں بھی. یعنی کیا مطلب ہے؟ در جنس او مثل شتر و گو بز میش و دمبا، کہ یعنی جنس بھی وہی ہوں جو قربانی کی ہوتی ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ. اور سلامت ہے، اور سلامتی میں بھی اس کی مانند ہے، یعنی عیب بھی وہ نہ ہو جو قربانی میں رکاوٹ ہے. اور سلامتی اعضاء کے ہیچ عضو زیادہ ثلث مقطوع نہ باشد. سلامتی اعضاء یہ ہے کہ کوئی اس کا 3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، نہ کان، نہ دم، نہ چکی وغیرہ. اور فی افضلھا، اور افضل ہونے میں بھی وہی حکم ہے اس کا قربانی کی مانند، کہ ہر مادہ گائے بیل سے، اونٹنی اونٹ سے، بکری بکرے سے افضل ہے، سوائے مینڈے کے کہ وہ بھیڑ سے افضل ہے، کہ سنت نبوی سے ثابت ہے. در فضیلت او کہ فربا و قیمتی افضل است، اور اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ موٹا اور قیمتی یہ افضل ہوتا ہے کمزور اور سستے سے. والعقل میں نہ، اور کھانے میں بھی اس کے احکام وہی ہیں. در خوردن ازو کہ خوردن گوشت عقیقہ ہما فقیر و غنی و صاحب عقیقہ و والدین اورا جائز است. اس کے کھانے کے بھی احکام وہی ہیں کہ کھانا گوشت عقیقہ کا تمام کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے بھی، غنی کے لیے بھی، صاحب عقیقہ کے لیے خود بھی، اس کے والدین کے لیے بھی، اور جائز ہے نانے نانی دادے دادی سب کے لیے. مثل گوشت قربانی. وہ ہم چنی شکستن استخوانت جائز است، اور اس کی ہڈیوں کا توڑنا بھی جائز ہے. یہ مسئلہ اس لیے لکھا کہ لوگ بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں عوام الناس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. والاہداء والاذخار، اس میں بھی عقیقہ کی مانند ہے، ہدیہ دینے میں اور ذخیرہ کرنے میں. چاہے تو سارا ہدیہ دے دے، چاہے تو سارا ذخیرہ کر لے، چاہے کچھ ہدیہ دے دے کچھ ذخیرہ کر لے. اور در ہدیہ فرستادن اگرچہ اغنیا بادشاہ تو ذخیرہ نمودن، تو ہدیات بھیجنے میں یہ اسی کی مثل ہے، اگرچہ جس کو بھیجے وہ مالدار ہوں. اور ذخیرہ کرنے میں بھی اس کی مثل ہے، سارے ہی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. وامتناع بیع، اور اس کی بیع کے ممنوع ہونے میں بھی یہ قربانی کی مانند ہے. اور در منع بیع یعنی منع بیع میں. والتعیین بالتعیین، اور تعیین بدلے تعیین کے، اس میں بھی اس کی مانند ہے. کیا مطلب؟ در مقرر شدن بنیت تعیین، کہ اگر جانور کو مقرر کر لیا، متعین کر دیا تو مقرر ہو جائے گا. اب اسے غنی کے لیے بدلنا پیسے کراہیت، اور فقیر ہے تو سرے سے ناجائز ہے. وہ اعتبار نیت وغیرہ ظالے کا، اور نیت وغیرہ کے اعتبار میں بھی بالکل قربانی والا حکم ہے اس کا. اور در اعتبار در نیت وغیرہ بہت اچھا، یہ بڑے تفصیل سے انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اس کے ساتھ اس کی مناسبتیں بیان کر دیں. چوتھا مسئلہ ہے مستحب است کہ ہر جانور کے سرے جانور عقیقہ بحجام و یک ران بقابلہ یعنی دائی جنئی و یک ثلث گوشت بفقراء بدہن، باقی خود خورن یا باعزہ یا احباب تقسیم نمایاں، و جلد زبیہ تصدق نمایاں، یا بصرف خود آرن و در زمین دفن نہ نمایاں، کہ تجزیہ مال است. سبحان اللہ. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جانور کا، عقیقے کے جانور کا سر حجام کو دے دے جس نے وہ بال وغیرہ اتارے ہیں اور ختنہ کی ہے. ایک ران دائی جنائی جو ہے اس کو دے دے، دایا کو جو بچہ جنواتی ہے. اور یک ثلث 1/3 گوشت فقراء کو دے دے، باقی خود کھائے یا اعزا و اقارب میں تقسیم کرے. یا وہ 3 حصے قربانی کی طرح کرنا اس میں مستحب ہے. اور ذبیحہ کی جو کھال ہے تصدق کر دے یا اپنے استعمال میں لے آئے. اپنے استعمال میں لانے کی وہی صورت ہے کہ ایسی چیز سے بدل دے جو باقی رکھ کے نفع اٹھائی جا سکتی ہے. اور زمین میں دفن نہ چاہیے کہ یہ مال کی ضائع کرنا ہے. یہ جہلوں میں مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں دفن کر دیں مال کو، یہ ضائع کرنا ہے جو شرن برا ہے. آگے مسئلہ نمبر 5 ہے موئے سر مولود تراشیدہ برابر وزنش زر یسیم خیرات نمایت. نو مولود کے سر کے بال جو تراشے گئے ہیں اس کے برابر وزن سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے. ومو و ناخن اورا دفن نمایت، ناخن جو تراشے ہیں یا سر کے بال تو وہ دفن کر دے. وہ ہم چنی ہمیشہ آنچے جسم انسان از منہ و ناخن و دندان وغیرہ
جدا شود آن را دفن باید کر. اور اسی طرح ہم چنیں اسی طرح ہمیشہ وہ چیز کہ جو جسم انسان سے ہو، بال ہو، ناخن ہو، دانت ہو، جدا ہوتا ہے، اس کو دفن کرنا چاہیے. یعنی یہ صرف نو مولود کا مسئلہ نہیں، بڑوں کا بھی یہی ہے. تو برسر مولود زعفران یا سندل بمالت، تو مولود کے سر پر زعفران یا سندل مل دے. وہ زرد رنگ مل دیتے ہوتے تھے یہود و نصارہ، تو ان کی مخالفت ہے. مسئلہ نمبر 6، بعد ولادت ہفتم روز یا 4 دم یا بست و یکم و بہمی حساب یا بعد ہفت ماہ یا 7 سال عقیقہ باید کرد الغرر رعایت عدد ہفت بہتر است. ولادت کے بعد 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، اور اسی حساب سے یا 7 ماہ بعد یا 7 سال بعد عقیقہ کرنا چاہیے. الغرض عدد ہفت کی رعایت کرنا یہ بہتر ہے. آسان اس کا کلیہ یہ ہے کہ بچہ مثلا آج منگل کو پیدا ہوا تو آئندہ پیر اس کے لیے 7واں دن ہے. بدھ والے دن جیسے قربانی والے دن پیدا ہوتا ہے، تو جو منگل کا دن آئے گا آئندہ وہ 7واں. تو اگر بھول بھال گئے، بہت عرصہ گزر گیا، تو جب بھی چاہے منگل والے دن کر لیں تو وہ 7ویں دن کا اعتبار اس میں ہو جائے گا. جیتے جی کریں، جیتے جی نہیں ہو سکا، بندہ فوت ہو گیا تو اب نہ چاہیے. یہ شکر ولادت ہے. مسئلہ نمبر 5، وقت ذبح جانور عقیقہ این دعا بخواند. عقیقہ کے جانور کے ذبح کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذی عقیقۃ ابنی فلان. اے اللہ یہ عقیقہ ہے ابن فلاں کا. اپنے تو کہے عقیقۃ ابنی، میرے بیٹے کا عقیقہ ہے. داموہا بدمہ ہی، اس کا خون اس کے خون کے بدلے. ولحمہا بلحمہ، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے. وعظمہا بعظمی، اور اس کی ہڈی اس کی ہڈی. عظم کا معنی ہوتا ہے ہڈی، عظمت کا معنی ہوتا ہے بڑائی. تو یہ جو تراویح کی دعا میں لفظ ہے وہ عظمت نہیں ہے، عظمت ہے. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بولیں عظمت بولیں. عظمت الہی، عظمت رسول، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء، عظمت علماء. و جلد و بجلدی و شعر و بشاری، اور اللہ اس کی جلد اس کی جلد کے بدلے، اس کے بال اس کے بال کے بدلے. اللہم اجعل فدان لابنی من النار. اے اللہ اس عقیقہ کے جانور کو میرے بچے کی طرف سے آگ سے فدیہ بنا دے، یعنی اسے اس کے بدلے آگ سے چھٹکارا ملے، نار جہنم سے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ کیا اس ذات کی طرف جو خالق ہے، جس نے خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو. اس حال میں چہرہ کرتا ہوں اس کی طرف کہ میں باطل سے حق کی طرف میلان کرنے والا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک اللہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی میں توحید کا قائل رہوں اور شرک کی نفی کروں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم منکا والا کا، اے اللہ تجھ سے ہے اور تیرے لیے، یعنی تیری طرف سے ملی ہوئی توفیق سے ہے اور تیری رضا کے لیے. بخانہ دو بسم اللہ اللہ اکبر گفتہ ذبح نمائے. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دے. وہ اگر ذابح غیر والد طفل باشد، اور اگر یہ ذبح کرنے والا اس بچے کا والد نہیں ہے، بجائے ابنی نام پسر و والد بگوید، پھر بچے کا نام اور اپنا نام لے. اللہم ھذی عقیقۃ اسلم بن اکرم. اے کوئی اور ہے تو، اور والد ہے تو پھر کہ عقیقۃ ابنی. اے اللہ یہ عقیقہ ہے میرے بیٹے کا، فلاں کے نام لے. کسی اور کا تو پھر کہ اللہم ھذی عقیقۃ فلان ابن فلاں نام لے. اگر عقیقہ دختر بود بجائے ضمیر مذکر مؤنث بگوید، اگر وہ عقیقہ بچی کا ہے تو بجائے ان ضمیروں کے جو مذکر کیے ہیں مؤنث کی ضمیریں کہے، یعنی داموہا بدامہا و لحموہا بلحمہا، عظموہا بعظمہا و جلدوہا بجلدہا و شعروہا بشعرہا. یعنی اللہم ھذی عقیقۃ بنتی فلاں داموہا بدامہا لحمہا تاخر بگوید.
آگے مسئلہ نمبر 6 ہے، ہر گاہ طفل پیدا شود نافش بریدہ غسل دادا پارچہ پوشاند. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کی ناف کاٹیں، غسل دیں، کپڑا پہنائیں، بس پارچہ زرد احتراز نمائیں. زرد رنگ کا کپڑا یہ تخصیص کی ہوئی تھی یہود و نصارہ نے، اور اسے لازمی جانتے تھے، تو ان کے اشتباہ سے بچنے کے لیے نہ پہنائے، اس سے بچے. اور مسنون اس کے بگوش راست اذان و بگوش چپ اقامت مثل اذان و اقامت نماز بگوئیں. راست سیدھے کو کہتے ہیں یعنی دانا، چپ الٹا یعنی بایاں. اور مسنون ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، مثل اس اذان و اقامت کے جو نماز کی ہوتی ہے. بگویند کہے و بوقت حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، ہر دو جانب رو بگرداند. اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دونوں جانب چہرے کو گھمائے. و بعدہ بگوید، اور اس کے بعد کہے اللہم انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. جب اذان و اقامت کہہ لے تو اس کے بعد کہے اے اللہ میں اسے پناہ میں دیتا ہوں تیری اور اس کی ذریت کو، تیری پناہ میں دیتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے. و بعد ازاں خرما یہ شے شیریں خائیدہ در کام او لیسند و ایرا تحنیک کو. اس کے بعد کھجور یا کوئی میٹھی چیز جو کہ چبائی ہوئی ہو، در کام او لیسن، اس کے تالو میں، کام تالو، در کام او اس کے تالو میں، لیسن اسے ملے. وَإِيرَا تحنیک کو اندر، اس کو تحنیک کہتے ہیں، یہ مسنون ہے. اولا برائے تحنیک تمرس، برائے پس رطب پس شہد. بہتر برائے تحنیک کیا ہے؟ تر کھجور، پھر چھوارا، تر اگر کھجور نہیں ہے، ہاں تمرس پکی کھجور، اگر وہ نہیں تو رطب، کچ پکی، ادھ کچی اور پکی، وہ نہیں ہے تو پھر شہد. مسئلہ نمبر 7 آخری مسئلہ ہے جو اس کا کہتے ہیں نام نیک کے مولود مقرر کنت، مولود کا اچھا نام مقرر کرے. در حدیث اس کے بہترین اسماء اس کے برعبودیت دلالت کنند. حدیث میں ہے کہ بہترین نام وہ ہیں کہ عبودیت پر دلالت کریں، یعنی بندے کے بندہ ہونے پر. مثل عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ وغیرہ. و یا برحمد، یا جو حمد پر دلالت کریں وہ اچھے ہیں. مثل محمود، حامد، احمد وغیرہ. احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے. و یا با اسماء انبیاء، یا ان ناموں پر رکھے جو انبیاء کے ہوں. مثل محمد ابراہیم و محمد اسماعیل وغیرہ ہما. مروی اسعد عبداللہ بن عباس، سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر کسے را کے سے پسر زائدہ شد، ہر وہ شخص کے جس کے یہاں 3 بچے جنے جائیں، وہ نام یکے باعث میں محمد نہ کر، اور ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ کرے، یعنی کسی کا نام محمد نہ رکھے. پس تحقیق نادانی نمود، پس تحقیق اس نے جہالت کا ثبوت دیا، یعنی ثواب و برکت ہی نہ دانس، یعنی اسے جو اس برکت ملنی تھی اس نام سے اور ثواب، اس سے وہ محروم ہو گیا. ودر روایت ابو نعیم کی روایت میں ہے است کہ خدائے تعالی می فرمایت کہ مراکس میں عزت و جلال خود است، کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ ہرگز عذاب نہ خواہم کرد، کہ ہرگز عذاب نہیں کروں گا کسے مرکسے را کے نامش مثل نام تو باشد. اے محبوب جس کا نام تیرے نام کے مثل ہوگا اسے ہرگز عذاب نہیں کروں گا، مجھے عزت و جلال، اپنے عزت و جلال کی قسم. دراتش یعنی مثل نام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل محمد احمد، محمد علی، احمد حسن وغیرہ. واللہ عالم و علم و تم، یعنی جو پیغمبر خدا کے نام کی مثل نام رکھے گا. مثلا وہ نام رکھتے ہیں محمد احمد، سبحان اللہ، دونوں ہی حضور کے نام ہیں، محمد زمینی اور احمد آسمانی. محمد علی حضور کا نام اور حضرت علی کا نام، احمد حسن، سبحان اللہ وغیرہ. تو واللہ عالم و علم و تم، اللہ زیادہ علم والا اور اس کا علم اتم ہے.
الحمدللہ یہ مسئلہ عقیقہ بھی پائے تکمیل کو پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ کل بروز عید الضحیٰ ہم حج کا بیان شروع کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ قدوری شریف اور دونوں سے ہو جائے، نہیں تو قدوری شریف سے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ۔